جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان میں تو قطعاً کسی صورت بھی کوئی نہ کوئی آئین کے اندر لمٹ دی ہونی چاہیے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز اس لمٹ سے زیادہ ان کا ریٹ انہانس نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ اس لمٹ سے زیادہ ان کا ریٹ انہانس کریں گے تو صرف سمپل میجورٹی کو اور کورم کی بنیاد پر آئی ہوئی میجورٹی کو آپ کنسیڈر نہیں کریں گے، آپ کو اس میں میجورٹی بڑھانی پڑے گی۔ کم از کم 2/3 میجورٹی اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ 3/5 میجورٹی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ ایک ظلم ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک گورنمنٹ کا بالکل رائٹ بن گیا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس کسی طریقے سے بھی وہ لے لیں۔ انڈائریکٹ ٹیکسز کی اپنی ایک ہسٹری ہے۔ 1930 میں گریٹ ڈپریشن امریکہ میں آیا تو ایمرجنسی میں انہوں نے اس طرح کا ٹیکس عوام سے پیسے لینے شروع کیے، کنزمپشن کے اوپر ٹیکس لگا، ہنگامی صورتحال میں، تو اسی سے دنیا کے سارے سیلز ٹیکس نکلے ہیں۔ اور سیلز ٹیکس کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، اس کی ریشو دنیا میں انتہائی لویسٹ رکھی جاتی ہے۔ ڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو زیادہ رکھی جاتی ہے کیونکہ ڈائریکٹ ٹیکسز جتنی آپ انکم کماتے ہیں اتنا ہی آپ نے زیادہ دینا ہوتا ہے، تو وہ آپ ڈائریکٹلی یا عمرہ سے لیتے ہیں۔ انڈائریکٹ ٹیکسز تو ایک عام عوام جو کما بھی نہیں رہا بیچارہ یا ڈیپینڈنٹ ہے اس کو بھی دینا پڑ جاتا ہے، تو وہ ایک زیادتی ہے۔ تو اس طرح کے ٹیکسز کا ریٹ بڑھانے کا اختیار سمپل میجورٹی کو تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ سمپل میجورٹی چھوڑیے، آپ ایک فرد واحد سے جا کے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے آرڈیننس پاس کروا کے اس کو پاس کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو بہت ہی زیادہ زیادتی ہے۔ اس پر تو بالکل ہی کانسٹیٹیوشنل ایمبارگو پلیس ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو سپلیمنٹری بجٹ ہے، آپ نے قانونی حیثیت کا پوچھا، تو سپلیمنٹری بجٹ بھی ایسا بجٹ نہیں ہوتا کہ جو آپ سمپل میجورٹی سے اسے کر کے تو آپ سمجھیں کہ آپ اس کو سپلیمنٹ کر لیں گے، کے بجائے آپ 60 ارکان سے پاس کروا لیں، اور یہ تو اس سے بھی بڑی زیادتی ہے۔ تو سپلیمنٹری بجٹ جو ہوتے ہیں ان میں آپ نے بہت سارے ویرینس لینی ہوتی ہے مین بجٹ سے، تو آپ کو چاہیے ہی نہیں کہ وہ سمپل میجورٹی سے بھی ہو۔ اس کے لیے بھی جو میجورٹی کا پرنسپل ہے وہ تھوڑا انہانس کرنا چاہیے، 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے اس کے لیے۔ پھر یہی نہیں، پھر انٹرنیشنل اور لوکل جو لونز ایک نیشنل ڈیٹ بنتا ہے، اس کے لیے بھی ایک سمپل میجورٹی فیصلہ کرتی ہے یا صرف ایگزیکٹو گورنمنٹ کے چند پرائم منسٹر یا چند وزراء فیصلہ کرتے ہیں اور آپ لون دنیا میں پاس کرا کے پوری قوم کو مقروض کر لیتے ہیں اور پوری قوم اس کا ڈیٹ پے کر رہی ہوتی ہے، کوئی شک نہیں، اپنے خون پسینے سے، سخت فیصلے عوام پر تو وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نیسیسری امینڈمنٹس ہونی چاہیے کہ اس پر بھی میجورٹی جو ہے سمپل میجورٹی نہیں ہونی چاہیے۔ نیشنل لون لینا ہے تو آپ کم از کم دونوں ہاؤسز بیٹھ جائیں، ان کی 2/3 یا 3/5 میجورٹی وہ لون پاس کرے، نہ کہ چند افراد۔ ہمارے ملک کی 75 ایئرز کی ہسٹری میں یہ ہوتا رہا ہے۔ آج ہم نے اتنا ڈیٹ لے لیا ہے جتنا ہمارے ملک کی GDP کو دیکھے تو سسٹینیبل نہیں، جتنا جو ہم نے ڈیٹ لمیٹیشن لا ہے ہمارا اس کو ہم کئی دفعہ بریچ کر چکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیٹ جو ہے وہ اپوزیشن نے بھی اتنا ہی پے کرنا ہوتا ہے، اس لیے ساری پارٹیاں بیٹھ کر پارلیمنٹ میں ایک بڑی میجورٹی اسے پاس کرے۔ تو اگر لیگل حیثیت آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو لیگل حیثیت اگر اسپرٹ آف لا اور فلاسفی آف لا دیکھیں تو مجھے اس طرح کے جو منی بجٹ ہیں، بلکہ بجٹ کو پاس کرنے کے پروسیجرز ہیں، ان پر سخت کانسٹیٹیوشنل ریزرویشنز ہیں۔ جو عوام کے حقوق ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں اس کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ میں۔ اور کانسٹیٹیوشن تو چلیں بہت کوئی اچھی پروویژنز اس میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کا جس طرح بروٹل استعمال کیا جاتا ہے اپنی فیور میں وہ مناسب نہیں ہے۔ کوئی بھی قانون کسی بھی ملک کا قانون